ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یہ انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے، ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے۔ آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھونکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھونکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔
آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کے نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی جتنا نور بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا میرا کام ہو گیا؟ وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کچھ سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں میری جھولی میں پڑ گیا؟ نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا۔ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے، ان نور اور وعدوں کی برکت سے کہا کہ میرا کام بن گیا، میری مشکل ٹل گئی، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میرے حالات بہتر ہو گئے، وہ نور نکلا تھا۔ یہ جو آپ وظیفے، کلمہ، تسبیح، اعمال کر رہے قدم قدم پہ، اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے۔ اور سنیں، جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی، ظلمت نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا، عقیدہ خراب نہیں آئے گا، اللہ سے دوری نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، بدعت نہیں آئے گا۔ جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا، وہاں جنات نہیں آئیں گے۔ جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا، ایک حصار ہوگا، ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی، حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے اتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسی چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے، حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے، اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی، اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے، فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی، پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی،
اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، ککھ بھی نہ بچا، جیسے کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے، انہیں جی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس پہ بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی ملا، پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں، بڑے لوگوں کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا دعائے کاف پڑھو، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء اللہ الحسنى ما علمت منه ما لم اعلم من شر ما خلق وزرع۔ میں نے جلدی پڑھی ہے، زیر زبر کا خیال رکھیے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ لاہور والا مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھ، رگڑا دے ذرا ٹکا کے۔ انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھو، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں، وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں، پٹیاں بندی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں، میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میں میرے پاس کیا لاؤ گے، اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو، جب زیادہ پڑھانا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا، اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا، اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی۔ ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے، اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے، ایسے واپس پلٹے۔ یہ جو آپ نیکیاں کریں گے، نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں۔ تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل هو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور، یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور، یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ اس کے ارد گرد جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات، یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں، یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو۔ اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 دفعہ یا حفیظ یا حسیبو پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 بار یا حسیبو پڑھ لیں۔
امتحانات سے پہلے اور بعد، اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھے، ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں، یا حسیبو، بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے، دو چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بچے کو دعا دی، اس نے کہا امتحان ہے، میں نے دعا دی، اس نے کہا جی پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے، کامیاب ہے، آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر، کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کہنے لگا، میں نے کہا آپ نے اگر دعا دی تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں کامیاب ہو گیا اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے، یا حسیبو، بہت زبردست لفظ ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو ایک دو دفعہ بتایا، ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے ہیں، لوگوں میں عام کر دی ہے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اچھا اللہ جزائے خیر دے، ایک مدینے کے سادات میں بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں میں کہ جی بالکل، کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار الدنیا، یہ تو اسرار ہے۔ میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ اور وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار الدنیا کہا تھا، میں نے اسرار الدنیا والآخرہ، جبکہ لفظ ہے من اسرار الدنیا، میں نے زیر پڑھی تھی، لفظ ہے زبر پڑھی تھی۔ ایک آل رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ یہ میں پڑھتا تھا، میرا معمول تھا، پڑھتا تھا۔ میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے۔ رات کو میں جلدی سو جاتا تھا، میرے ساتھ میرا ایک تھا، ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا، وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا، پھر آنکھوں پہ چھینٹے مارتا، جوانی یا نیند تو آتی ہے، مجھے آ کے اٹھا کر تو کیوں سویا ہوا ہے؟ میں کہ میرے سونے میں تیرا کیا تعلق؟ کہ تو سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے، تو بھی اٹھ کے بیٹھ۔ میں نے کہا تو اپنا کام کر، میں صبح اٹھوں گا، کتاب کو دہراؤں گا، اور کتاب کو دورا کے محض اس کی شان کریمی ہے، ہر سال پوزیشن لیتا تھا، بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا، اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے، اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے۔ یہ دعا بڑی طاقتور ہے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، بہت زبردست دعا ہے۔ اچھا یہ صرف اس لیے نہیں، زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبض اور میری تشخیص اور میرا پرکھ ٹھیک ہو، جو کسی انویسٹیگیشن، تحقیق کی دنیا، تفتیش کی دنیا کا شعبہ ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے، اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز، عقدے، پردے ہٹتے ہیں، اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے، یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے، برتن بڑا رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے، پھر دیکھے گا اور پی جائے گا، دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلاں دیاں جائیں، پی جائے گا۔ سمندر بڑا گہرا، بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا خاموش ہوتا ہے، اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، بڑا شور بہت ہوتا ہے۔ سمندر بن جانا، پی جانا، کوئی تجھے سمجھے ہی نہ، کن فی الدنیا غریباً، دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے، کوئی ایک نمبر کہے، کوئی دو نمبر کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی دکاندار کہے، اور اسی کشمکش میں کفن پہن کے چلا جا، کوئی تجھے پہچان ہی نہ سکے، کوئی تجھے، یہ حضرت رابعہ بصریہ کے الفاظ میں نے کہے ہیں، کن فی الدنیا غریب، حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی کن فی الدنیا غریب، غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی اور مسافر کو، لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن سفری غریب وزادی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ تو غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی کو، پردیسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مالدار ہے، غریب ہے، دولت مند ہے، نیک ہے، کیسے ہے۔ ہمیں اسی طرح پردیسی کی طرح زندگی گزار، اور لوگ اندازے لگاتے رہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی ولی کہے، کوئی شیطان کہے، کوئی کیا کہے۔ یا حسیبو،